نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خشکی اور تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوا وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سوچ فکر کریں، غور کریں اور واپس مڑ جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں اور توبہ طائب ہو جائیں. اس لیے کیا ہم نے. کل سیروا فی الارض، تو دیکھو یہ اصول جو ہم نے جو بیان کیا کہ خشکی تری پر جو فساد ظاہر ہوا انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا، اس کے بارے میں تمہیں ہم ایک بات بتاتے ہیں. کل سیروا فی الارض، تم زمین میں ذرا پھرو اور پھرنے کے بعد دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام گزرا ہے. یعنی یہ اصول جو ہم نے بیان کیا، یہ اصول صرف کوئی تھیوریٹیکل نظری بات نہیں ہے، عملی بات ہے، اور اس اصول کے تحت اس زمین پر حالات گزرے ہوئے ہیں. ہاں جی، اس اصول کے تحت حالات گزرے ہوئے ہیں، کیسے اعمال ہوئے، کیا نتائج ان کے ہوئے، اور پھر وہ اعمال ایسے ہیں، وہ نتائج ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے زمین پر، تاکہ بعد کے آنے والے لوگ جا کر پھریں، چلیں پھریں، دیکھیں اور ان کو عبرت ہو، وہ نمونے موجود ہوں. تو اس میں عجیب بات ہے نا کہ آرکیولوجیکل ریکارڈ سنس آدم علیہ السلام، ہاں جی، آرکیولوجیکل ریکارڈ سنس آدم علیہ السلام از کمپلیٹلی پریزنٹ آن دی سرفیس آف دی ارتھ. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے آرکیولوجی کا جو ہے ریکارڈ ہے، یہ محفوظ ہے. ہاں جی، آرکیولوجیکل ریکارڈ جو ہے محفوظ ہے زمین پر، اور اس کو جو ہے تو تم دیکھ سکتے ہو. ہاں جی، شروع کریں آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں، اس کو سراندیپ کہتے تھے. آدم علیہ السلام سراندیپ کے ایک پہاڑ پر اترے ہیں، اور اس پہاڑ کا نام ابھی بھی کوہ آدم ہے. اور اس پر جو ہے تو اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش بھی ہے اور ابھی بھی موجود ہے. اور یہ سری لنکا کے جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور حج کے موقع پر ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آیا کوئی آدم اور اس پر قدموں کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا ہے بالکل جی. انہوں نے کہا کوئی قدم کا نشان جو ہے اس پر بدھ مت والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور بدھ مت والوں نے اپنا مندر بنایا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا قد تو بہت بڑا تھا، تو ایک قدم بھی بڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا قدم بڑا ہے. انہوں نے مجھے بتایا سری لنکا کے لوگوں. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ابھی بھی ہے، برف میں دبی ہوئی. بعض سال برف باری کم ہو تو اس کا اوپر کا کونا سامنے آتا ہے، اور کوئی ماہر پائلٹ ہو، جس کا تجربہ ہو، تو گزرتے ہوئے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو کوہ ارارات ہے، کوہ جودی کا آج کل نام کوہ ارارات ہے نا. کوہ ارارات کے دامن میں ابھی بھی وہ بستی ہے جس کا نام سمانون ہے. 80 آدمیوں کی بستی، ابھی تک وہ بستی ہے. آدم نوح علیہ السلام کا ریکارڈ وہاں پر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں جس وقت شام عراق وغیرہ فتح ہوئے، تو ایک اس کے شام کا تھا یا عراق کا علاقہ تھا، اس میں ایک شہر تھا سوس. سوس کے شہر سے کہ وہ اس علاقے کے گورنر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں سوس کے شہر میں دانیال علیہ السلام کو زندہ سلامت ایک ٹب میں رکھا ہوا ہے، کھلا اور صحیح سالم. اور کچھ لوگ آتے ہیں، وہ جیسے ہمارے ہاں مزاروں پر شکرانہ وغیرہ ڈالتے ہیں، کہ لوگ شکرانہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں وہاں پر. تو گورنر نے لکھا تھا کہ امیر المومنین، یہ صورتحال میں نے دیکھی، تو آپ کا کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر کو حکم بھیجا کہ ان کو شرعی طریقے سے بادب ان کو کر لیں، دفن کر لیں، اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو دفن کر لیں۔ تو بس ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور مدائن صالح جو ہے یہ ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہے، شہر ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے، اور وہ محل ان کے ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ پتھر تو دائمی چیز ہے نا، پتھر جو خراب نہیں ہوتا، تو ان کے جو محلات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اصحاب حدود کی خندقیں یمن میں، اصحاب حدود کا واقعہ گزرا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے مسلمان ہونے والے لوگوں کو پکڑا اور ان کو خندقیں کھودیں، گڑھے کھودے، بڑے بڑے آگ جلائی اور ان کو اس میں ڈالا۔ تو اس میں ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتے بچے کو لیا، بولنا اس نے نہیں شروع کیا تھا، اس کو اٹھا کر خندق میں پھینکا، تو عورت بہت روئی۔ تو وہ دودھ پیتے بچے، اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا، اس نے آگ میں سے آواز دی کہ امی پریشان نہ ہو، باہر آگ ہے اندر جنت ہے۔ اس عورت کو بھی گرا دیا گیا۔ تو یہ کتنے بچوں نے بات کی ہے دودھ پینے کے زمانے سے پہلے، ہاں جی، تو یہ کی ہے یوسف علیہ السلام کے گواہ نے کی ہے، اصحاب حدود والے نے کی ہے، اور جریج کا جو تھا، ایک جریج بزرگ گزرے ہیں، ان کی کرامت سے ایک بچے نے بات کی ہے، ہاں جی، جی عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے، پہلے دن ہی باتیں کی ہیں جی، چار، ایک پانچواں بھی تھا، مجھے بھول گیا، پانچ میں پہلے بتایا کرتا تھا، چار تو ہیں، چار عام طور پر ہے کہ انہوں نے باتیں کی ہیں جی۔ اچھا، اصحاب حدود کی خندق ابھی بھی ہیں، اور اس میں جو تھیں ہڈیاں جو تھیں، ہڈیاں اس میں پتھر بن گئی ہیں، اور اس کی ہمارے جو ساتھی یمن گئے ہیں نا، تو انہوں نے ان کی ویڈیو مجھے دکھائی ہیں کہ جس پہ بالکل آدمی کی ہڈیوں کے نقشے اس میں موجود ہیں۔ تو ایک زمین میں تم چلو پھرو اور تم دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، اس کو دیکھو۔ یہ صورتحال ایسی ہے، جب انسانوں کے اعمال خراب ہوں گے تو یہ یورپ جو ہے جس وقت اس نے قانون پاس کیا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی جائز ہے، تو ابھی اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پر ایسی بیماریاں آئیں گی، اور یہ وائرس انہوں نے اپنی جنگ کے لیے دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا، اللہ نے خود ان پر ڈال دیا۔ کل کا مجھے جو ٹیلی فون آیا امریکہ سے، اس میں تھا کہ 1000 آدمیوں کی موت کل کے دن میں ہوئی، اور یہ ڈاکٹر کا ٹیلی فون تھا۔ وہ مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ میری ملازمت جو ہے وہ اس طرح کی ملازمت ہے کہ میں لوکم سے کہتے ہیں، ایک لوکم ہوتی ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو لوکم کیسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کل نہیں جانا چاہتے تو آپ ان کو آج اطلاع کر دیں گے کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا میری لوکم کی ملازمت ہے، تمہارا کیا کہنا ہے کہ میں چھوڑ دوں کہ میں جاری رکھوں؟ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں تو 1000 آدمیوں کی موت ہو گئی، اور میرے پاس جو 50% اس اسپتال میں داخل ہیں وہ کرونا کے مریض ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ کے ذمہ کم وہ لازمی ڈیوٹی نہیں ہے تو آپ جانا چھوڑ دیں، ہاں جی۔ تو 1000 کل مرے، اب ہمارے کیس جو ہے 230 ہیں، انڈیا کے کیس 1900 ہیں، ہماری موتیں 26 ہیں، اس کی موتیں 60 ہیں، ہاں جی۔ ایسے جو ہے امریکی تو مدافعت کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں، کیونکہ انہوں نے مدافعت کو، یہ جو ایمونائزیشن کا طریقہ ہے نا، ٹیکے لگانا، ایمونائزیشن کرنا اور آدمی کو خول میں رکھنا تاکہ اس کو بیماری نہ لگے، انہوں نے اتنا کیا ہے کہ آدمی کو معمولی جراثیم آئے بس ٹھہرنے کا نہیں ہے، مچھر کاٹے تو اس آدمی کا ایسا زخم بنتا ہے کہ اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ میں ڈاکٹر کے طور پر آپ کو بتاؤں، ایمونائزیشن، یہ جو مدافعتی ہے، مدافعی نظام، ایمونائزیشن پر 2 قسم کی باتیں ہیں کتاب میں۔ ایک قسم کی بات کہہ رہی ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو جب عام طور پر کر دیا جائے، بہت زیادہ کر دیا جائے، اس سے انسان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ذرا اس پر جراثیم آئے گا یہ مرے گا۔ باقاعدہ یہ ٹیکنیکل بات ہے، ہاں جی، کہ 100% جو ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایمونائزیشن ہو، عام ایمونائزیشن بھی۔ پھر جو ہے بیماریاں 3 قسم کی ہیں،
ایک کو کہتے ہیں وبا. مثلا ہر گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں 1-2 مریض ہیں، 100 گھروں کا مقام، 100 گھروں کا گاؤں ہے، تو میں 40-50 گھروں میں مریض پڑے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں وبا. ہم نے طاعون کی اور ہیضہ کی وبائیں تو نہیں دیکھی، ہم سے پہلے گزری. چیچک کی وبا میں نے دیکھی کہ جب ہر گھر میں مریض تھے، لوگوں کی آنکھوں میں چیچک نکلتی تھی، اندھے ہو جاتے تھے. میرے سامنے لوگ مرے ہیں، مرتے تھے لوگ. ہاں جی، ایسی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کی، یہ ٹیکے لگائے تو وہ کنٹرول ہو گئی. وہ وبا تھی، وبا کے لیے وبا جیسی ویکسینیشن کرنی چاہیے. ایک کو کہتے ہیں وبا عام کو کہتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں وبا خاص. ایک تو ہو گیا ایپیڈیمک ہو گیا نا، ایک اینڈیمک ہو گیا. جو کتاب میں اینڈیمک لکھو، اینڈیمک وبا خاص. وبا خاص یہ ہے کہ خاص شہروں میں چند ایک کیسز ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، جگہ کیسز وغیرہ ہیں. ہاں جی، تو ان کے لیے جو ہے تو عمومی ویکسینیشن تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے. اس کو کہتے ہیں اینڈیمک. ایک اسپوریڈک، شاذ، یعنی کسی جگہ پر ملک کے کونوں میں کوئی اکا دکا کیس نہ رہا. جیسے پولیو جو ہے تو پولیو نہ ایپیڈیمک ہے نہ اینڈیمک ہے، یہ اسپوریڈک ہے. تو اسپوریڈک کا یہ ہے کہ اس جگہ تک پہنچ کر اس کے ارد گرد جو ہے تو اس پورے گاؤں کا کرتے ہو، پورے گاؤں کا کر لو، اور نہیں تو اس کے گرد و پیش والوں کو کر لو. اور اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے 3 ڈوزوں سے ہوتی ہے. آپ کے بچوں کو تو 50 دفعہ پلا دیا ہے نا، 15 دن کے بعد 50 دفعہ پلا دیا جی. ایک دفعہ پلایا جائے، دوسری 30 دفعہ مکمل ہو جاتا ہے. اور سن 2000 میں امریکہ میں منہ سے پلانے والی جو وہ ہے طریقہ کار ہے، یہ بند ہوا ہے، بین ہوا ہے. انجیکشن لگائی، کیونکہ منہ سے جب آپ پلاتے ہیں تو وہ جراثیم ٹٹی میں نکلتے ہیں، اور جس علاقے میں ٹٹیوں کا فلش سسٹم نہ ہو تو اس علاقے میں جو ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ پھیلتی ہے پھر ٹٹی سے. لہٰذا یہ بین ہے. آپ کے ملک میں اتنا ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایسا کوئی سیاسی نہیں ہے کہ اس امریکہ کو کہے کہ تم اپنے ملک میں انجیکشن کی شکل میں کی ہوئی اور مجھے جو ہے تو منہ سے دینے کا کہہ رہے ہو، میرے ملک کو تباہ کر رہے ہو. یہ کتاب کی لکھی ہوئی بات میں ہم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں خاص طور سے میرے ساتھ مناظرے کرنے کے لیے WHO کی ٹیمیں آئی ہیں. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مجھے پیغام آیا دارالعلوم حقانیہ والوں کا کہ اسلام آباد میں ایک اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں تم بھی آ جاؤ اور تم نے اس میں ایک تقریر کرنی ہے. تو میں نے کہا چلو دینی تقریر کراتے ہیں تو اجر و ثواب ہے، میں چلا ہوں گا. انہوں نے کہا گاڑی بھی آئے گی، لے کر جائے گی، وہاں قیام ہوگا، کھانا سب بندوبست ہم کریں گے. میں نے کہا میں راتیں وغیرہ گزارنے کے لیے نہیں آ سکا تھا، آپ نے 20 منٹ کا میرا بیان مقرر کیا ہے، میں آ کر 20 منٹ بیان کر کے چلا جاؤں گا. اچھا جی، میں صبح سویرا وہاں سے روانہ ہوا، اپنی گاڑی میں روانہ ہوا. میں وہاں پر گیا تو وہاں تھوڑے سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جاتے ہی میرا بیان ہو گیا. بیان کے بعد میں نے کہا کہ میں اب بیٹھوں گا کیونکہ اور علماء بھی آ رہے ہیں تو آدمی سیکھتا ہے، میں سیکھنے کا محتاج ہوں، میں سب کے بیان سنوں گا. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کو نیچے لے کر جاؤ، اس کو ناشتہ کراؤ. میں نے بہت کہا کہ میں بیان سننے جاؤں گا نہیں. مجھے آدمی نے نکالا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ویڈیو کیسٹنگ ہو رہی ہے، اور ان کو کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو انہوں نے تمہاری وجہ سے بند کی ہے، اس لیے تمہیں نیچے لے جائیں گے، ایسا پروگرام ہے، اس کو رپورٹ کیا جائے گا ویڈیو کیسٹنگ کے ساتھ. خیر میں چلا گیا تو میں نے کہا میں تو ناشتہ صبح گھر سے کر کے آیا ہوں، ایک آدھی پہلی چائے یا قہوہ ہے میں پی لوں گا. اور انہوں نے قہوہ پلایا. جب میں اٹھ کر میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. او ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنے کے لیے بڑے لوگ آ رہے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں؟ خیر کچھ میرے مرید اس علاقے کے تو آئے ملنے کے لیے جو واقف تھے پہلے سے. اتنے میں ایک یمن کا ڈاکٹر میری عمر کا اور ایک پاکستانی ڈاکٹر میرا شاگرد، دونوں آ گئے. یہ کون تھے؟ یہ پولیو والے تھے. پروگرام کس کا تھا؟ پولیو والوں کا پروگرام. خیر جب میرے سامنے آ گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کے ساتھ بات کرنا تو فضول ہے، نہ میری بات کو ہی سمجھیں گے نہ ان کی بات کو میں سمجھوں گا. تو میں نے کہا اچھا پولیو والے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے کہا دیکھیے آپ لوگوں کے بارے میں 2-3 اعتراضات ہیں، اس کو آپ دور کر لیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ امریکہ میں 2000 میں بین ہو گیا منہ سے پلانا، انجیکشن سے کیا جاتا ہے، تو آپ کیوں منہ سے کر رہے ہیں؟ اس کو ختم کرو، انجیکشن سے کرو. جیسے کہ
ہوا ہے۔ دوسری بات میں نے کہا میں آج پر گیا تو مجھے آدمی نے روک کر مجھے پولیو کے قطرے پلائے۔ میں نے کہا تم دونوں ڈاکٹر ہو، تم مجھے بتاؤ میری عمر کے آدمی کو کسی کتاب میں لکھا ہے کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں؟ اور یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ڈوز کافی ہے؟ تو اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نان ٹیکنیکل، یہ ٹیکنیکل سوال تھا میرا ان سے۔ وہ حج میں تو اس لیے پلاتے ہیں کہ لوگوں میں یہ شہرت ہو کہ یہ ایسی ضروری بات ہے کہ حج میں بھی پلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں پر اثر آئے۔ خیر یہ دوسری بات ہو گئی۔ ایک میں نے کہا یہ انجیکشن کا اس کو میں نے کہہ دیا، دوسرا اس طرح کیا وہ ہر دفعہ پلا رہے ہیں، 40-50 دفعہ پلا رہے ہو تو 3 ڈوزوں میں ہو جاتا ہے۔ بس یہ میں نے ساتھ ملایا، آ گیا۔ تو چند دنوں کے بعد رپورٹ آ گئی کہ صوبہ سرحد کے مشکل ترین آدمی کو ہم نے اپروچ کی اور اس کے ساتھ ہمارا مذاکرات اور مناظرہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا چلو ان کی رپورٹ اچھی ہو گئی ہے، چلو رپورٹ میں لکھ دیا سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک دفعہ میرے گھر پر نفری لے کر آ گئے، ڈبل کیب گاڑی ہے، 6 پولیس والے ہیں، ایک جو انسپیکٹر ہے وہ وہ تو موجود نہیں تھا۔ تو ہمارا ملازم جو تھا اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ پولیو والوں کا شکایت ہے کہ یہاں اس کرول نہیں استعمال کرتے۔ تو خیر اس نے میرا پوچھا کوئی گھر والا وہ تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے میرا بتایا، تو اس کا دار تھا ہمارا برخوردار تھا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سب سے کہا، اس نے کہا اس کو چھوڑو، اس کے بارے میں ہم پورا بندوبست کر کے پھر آئیں گے۔ چلے۔ تو اس کے بعد پولیو والوں نے اپنے اس پہ ریکارڈ میں لکھ لیا ہے کہ یہ ناقابل گرفت آدمی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ میری جتنی باتیں میں نے کی نا، اس سے زیادہ سخت ایک انگریز پروفیسر کا آرٹیکل ہے اس ویکسینیشن وغیرہ پولیو کے بارے میں، جس پہ اس نے بہت خلاف لکھا ہے۔ وہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرا کے آپ کے سارے سیکٹریوں کو میں نے بھجوائی ہیں، لیکن اس بیچارے کو کیا اتنا فنڈ آیا ہوا ہے اور اتنا وہ ہو رہا ہے۔ تو بس سنا پڑیں گے۔